بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حمزہ علی باسی کی ایک ویڈیو سنیں انشاءاللہ، پھر اس پہ بات کریں. One of the biggest questions in my head was کہ یار یہ غیر مسلم چاہے کتنی اچھا انسان کیوں نہ ہو، مجھے روایتی علماء یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا کیونکہ مسلمان نہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے بڑا بہتر کرتا تھا کہ یار وہ مسلمان گھر میں پیدا ہو جاتا تو وہ بھی مسلمان ہی ہوتا. تو اللہ میاں نے اس کو غیر مسلم گھر میں پیدا کر دیا. بندہ بہت بڑا اچھا ہے، اپنے ریلیجن کو فالو بھی بڑی اچھی طرح کر رہا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے. صرف اس بنیاد پہ جہنم میں بھیج دینا کہ مسلمان نہیں ہے، اٹ واز ناٹ میکنگ سینس ان مائی ہیڈ، رائٹ. اور اس موقع پہ مجھے جاوید غامدی صاحب کی ویڈیو آئی اسٹمبلڈ اپون اٹ کہ از ہیل اونلی فار نان مسلمز اینڈ ہیون اونلی فار مسلمز. اور وہ جو میں نے دیکھی وہ 17 منٹ کی ویڈیو ہے. دیٹ واز مائی انٹروڈکشن ٹو ہم اینڈ اٹ میڈ کمپلیٹ سینس. اس ویڈیو کے اندر آپ نے جو بات سنی ہے کہ اس نے اپنا آئیڈیل جس کو بنایا ہوا ہے آج کل غامدی صاحب، اس کے علاوہ باقی سب علماء کے بارے میں کہا. روایتی مولوی جب تک میں سنتا رہا تو میرے ذہن میں یہی رہا کہ کافر عیسائی کیوں جہنم میں جائے گا. اور جب میں نے مرزا صاحب اس کو سنا غامدی صاحب کو، تو غامدی صاحب نے بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں. سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سنا ہے غامدی صاحب سے، آپ نے اس کی کتنی تصدیق کی؟ جو بات آپ دوسرے باروں میں کہتے ہیں کہ روایتی مولوی، تو آپ نے خود کیا کیا؟ غامدی سے سن کر کتنی تصدیق کی؟ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کسی بھی قرآن کی تفسیر جب سنی جائے، قرآن کی تفسیر آپ کے سامنے آئی، یہ بات یاد رکھیں، اس تفسیر کو پورے قرآن پاک کی باقی آیات کے مطابق دیکھا جاتا ہے کہ یہ تفسیر درست ہے یا نہیں. اگر وہ باقی آیات کے مطابق تفسیر درست نہ ہو، ٹکرا رہی ہو، تو تفسیر ریجیکٹ ہے. تفسیر قرآن پاک کی وہ ہوگی کہ جو قرآن پاک کی باقی آیات کے موافق ہو، کہ قرآن واضح ہے. قرآن پاک میں کوئی اختلاف نہیں ہے. فلا يتدبر القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. تو لہذا اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں کسی اختلاف ہوتا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے. اگر کوئی اپنی تفسیر سے اس میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یہ تفسیر غلط ہے. تو لہذا آپ نے کتنا میچ کیا اس تفسیر کو جو غامدی نے بیان کیا اس کو باقی آیات سے؟ یہ آپ کی اپنی جہالت ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. دوسری بات، یہ جو نیا طبقہ ہے المورد والا، سارا غامدی والا، اس نے جو دین کا ایک نیا روپ پیش کرنے کی کوشش کی کہ حدیث کو وہ نہیں مانتے، اور جس حدیث کو دل چاہتا ہے مان لیا، جس کو نہ ماننا جی ہماری عقل کے مطابق نہیں. اس طرح تو پھر دین کیا سمجھے گا کوئی؟ جس آیت کو چاہا اپنے بات مطابق موڑنے کی کوشش کی، بالکل غلط بات ہے. دین وہ ہے جو روایت سے پتہ چلے. دین میں درایت بہت کم ہوتی ہے، اثر روایت ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرماتا ہے آپ کے بارے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کہ آپ اپنی رائے سے بات کرتے ہی نہیں، خواہش سے بات کرتے نہیں، آپ جو کہتے ہیں اللہ کی وحی ہوتا ہے. اور قرآن پاک میں جا بجا اس بات کی نفی آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود نہیں بنایا، یہ سارا اللہ کا پیغام ہے، اور دین سارا اللہ کا پیغام ہوتا ہے. اور دین کا پہلا شارع حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. آپ دین کے پہلے شارع ہیں، اس قرآن کے پہلے شارع ہیں. تو لہذا آپ نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ ہمارے لیے زیادہ معتبر ہے، سب سے زیادہ معتبر وہی ہے. اس وجہ سے اگر آپ کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں، جی روایت والی سے کر رہے تھے، وہ روایت سے ہی تو دین کا پتہ چلتا ہے. درایت بہت کم ہوتی ہے دین میں. یہی تو ہے کہ رشنیلٹی کا تعلق دین سے کم ہوتا ہے، دین کا تعلق بلیف سے ہوتا ہے. بلیف کا مطلب یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں، ہم نے سن لیا، قائل نے جو کہا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، آپ صادق و امین ہیں، آپ نے جو کہا سچ ہے. تو لہذا یہ ایمان تو نام ہی اس کا ہے کہ میری ریشنلٹی کسی چیز کو نہیں مان رہی. ریشنلی وہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لاجیکلی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں مانتا ہوں. ایک بات، یہ آپ کا نقطہ بالکل غلط ہے کہ روایتی مولوی جب تک میں سنتا رہا. اب آ جائیں جو آپ کا گرو جس کو بیان کرتا ہے بار بار. میں نے اس پہ دو ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن آپ کے لیے میں ایک اور ویڈیو بنا رہا ہوں. قرآن پاک کیا کہتا ہے جو آپ کہتے ہیں؟ قرآن پاک کا یہ واضح مسلمہ اصول ہے، باقی آیات سے پتہ چلتا ہے. اور اس آیت کی تشریح میں آپ کو ویڈیو لگا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں اس آیت کی ویڈیو جو تشریح کیا ہے. ہرگز وہ نہیں جو آپ کے غامدی نے کی. اس کی آیت کی تشریح بھی وہی ہے جو باقی آیات سے ثابت ہوتی ہے کہ ایک نبی پر بھی ایمان نہ لائے، ایک کتاب کو بھی نہ مانے، وہ کافر ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب ذرا دیکھیے سورہ نساء کی چند آیتیں میں آپ کو پیش کروں گا. صرف سورہ نساء کی آیت دیکھیے، آیت نمبر 150. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ جو اللہ اس کے رسول کا انکار کرتے، رسولوں کا انکار کرتے ہیں. یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ اللہ اس کے رسول کے درمیان فاصلہ کرتے، اللہ اس کے رسولوں میں فاصلہ کرتے ہیں. ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائے، بعض پر ایمان نہیں لاتے، بعض کو مانتے بعض کو نہیں مانتے. ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، وہ چاہتے ہیں کہ درمیانہ راستہ بنا لیں. اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے ٹھکے کافر ہیں.
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، رسول جمع ہے رسول کی، پیرول ہے، جو اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لایا، رسول پر نہیں، رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کی، سب کو بانا، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ فرماتا ہے ان کو اللہ ان کا ان قریب اجر دے گا۔ تو حمزہ علی باسی صاحب، یہ تو قرآن کہتا ہے کسی ایک رسول کا بھی انکار کرے گا، تفریق کرے گا تو کافر ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کوئی یہودی، کوئی عیسائی اگر کسی کو، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو کس طرح ایمان والے ہو گئے؟ اب اس سورہ نساء کی آیت کا سکون آگے پیچھے سب دیکھ لیں، بات ہی اہل کتاب کے بارے میں چل رہی۔ اگر دوسری آیت ذرا سو دیکھیے، ایمانیات کیا ہیں، ہم نے کس پس پر ایمان لانا ہے، یہ قابل غور بات ہے۔ دیکھیے پہلا پارہ، اس کا آخری رکوع، آیت نمبر 136، اور اس سے پیچھے کیا، یہ بھی دیکھیے، یہودیوں عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، انہوں نے کہا یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ فرمائیے نہیں، ملت ابراہیم جو بالکل ہر باطل سے جدا ہے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب ہم نے کس پس پر ایمان لانا ہے؟ یہودی کہتے تھے یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ، ہم نے ایمان کس پر لانا؟ قولوا، مسلمانوں کو اللہ فرما رہا، کہو ہم ایمان لائے، وباللہ، اللہ پر، وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب الاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، کہ ہم تو سب پر ایمان لائے، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، سب پر ایمان لائے، جو ان کو اترا، یعنی ان کو پر جو اترا، ہم سب پر ایمان لائے، اور لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ونحن له مسلمون، اور ہم ان کے سامنے، اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے گردن رکھتے ہیں۔ آگے دیکھیے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لے آئیں، اے میرے نبی کے صحابیوں، جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت پا جائیں، وہ ہدایت پہ نہیں ہے۔ حمزہ علی باسی صاحب، آپ غلط جگہ چلے گئے، اب مورد کو چھوڑ کر ذرا صحیح علماء کے پاس آئیں، آپ کے اشکالات کے جو آپ کے جواب، آپ کے دماغ میں اشکالات ہیں نا اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کے بھی جواب ہمارے پاس ہیں سارے کے سارے، لیکن آپ غلط جگہ چلے گئے، علماء سے نفرت کرنے لگے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر منہ پھیریں تو وہ شقاق میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، یہ سب آیتیں کیا ہے؟ صبغۃ اللہ کا رنگ، یہ اسلام اللہ کا رنگ ہے۔ تو لہذا یہ بات قابل غور ہے، جو آپ نے سمجھی ہے وہ قرآن کی آیتوں کے خلاف ہے۔ بہت آیتیں اس پر ہے، ایک دو نہیں، بہت آیتیں ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہدایت پانے کے لیے ضروری۔ حدیث صحیح بخاری کی تو بے شمار۔ ایک آخری آیت، اس کے بعد میں آپ کی آیت کی کچھ تشریح بھی پیش کروں گا۔ سورہ منفقین شاید آپ نے پڑھی ہو، منفقین کا مطلب ہے ڈٹ جانے والے، جدا نہ ہونے والے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفقین حتی تأتیہم البینہ، کہ یہ کافر کون کون سے؟ اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے ڈٹے رہے، یہ چھوڑنے والے نہیں تھے اپنے دین کو، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ گئی۔ وہ کون؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول، یتلو صحف مطہرہ فیہا کتب قیمہ، یعنی یہ سب کتابی ان کے پاس، اور مشرک عرب کے مشرک ان کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان پر پاک صحیفے تلاوت کرتے ہیں، وہ اس میں پھر اللہ نے سب کچھ بیان کیا۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، یعنی سب کو آپ پڑھیے، اسلام لے کر جب حضور آئے تو ان سب نے حضور کا انکار کیا، تو اللہ نے ان کو کافر کہا ہے۔ اور آگے چلیے ذرا آپ کی بھی آیت کی میں تھوڑی تشریح پیش کر دوں۔ پہلی بات جو سورہ، دو جگہ یہ آیت ہے، اب ذرا پہلا مقام دیکھیے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، یہاں سے استدلال ہے جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے، جو صائبین سرپرست ہیں، جو ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر اور وہ نیک کام کرے، اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہیں سے اشکال پیش کرتے ہیں نا آپ، یہیں سے استدلال ہے نا آپ کا کہ مسلمان ہونا ضروری نہیں اصطلاحی طور پر، حالانکہ ہم کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ سورہ آل عمران میں، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا قبول نہیں کیا جائے گا۔ الاسلام پہ الزامات خارجی کا یہ مراد بھی نہیں، سبمیشن کرنا، اس سے مراد یہی اسلام ماحود جو ہمارے سامنے ہے، ہمارے دیا گیا ہے۔ تو لہذا بہت کچھ ہے، لیکن چلے ہم پھر بھی شاید کی تشریح سنتے ہیں۔ جو ایمان لائے
اور یہودی ہوئے جو عیسائی ہوئے جو ستارہ پرست ہیں، ان میں جو ایمان لائے اللہ اور آخرت کے پر اشکال یہ پیدا تو جو ایمان لائے، اس کے اندر چند مفسرین کے اقوال ہیں کہ یہ پچھلے امتوں کے جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ مراد ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہی پہلے ایمان لے آئے وہ مراد ہیں، پھر آپ کی بعثت ہو گئی پھر آپ پر ایمان لائے ان کے لیے بھی پھر ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح کئی اور قول بھی، یا اس سے مراد منافقین ہیں جو اوپر سے ایمان لائے، اب ان کو حکم یہ ہے کہ پھر سچے دل سے ایمان لائے تو پھر نجات ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات من آمن باللہ والیوم الآخر، اس سے سمجھیں کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، ان میں سے اللہ پر ایمان کا مطلب مفہوم کیا ہے؟ حدیث پاک صحیح بخاری کی بالکل تشریح کرتی ہے کہ اس سے مراد کیا، لیکن میں قرآن پاک پہ رہوں گا۔ پہلے پارے کا دوسرا رکوع پہلی آیت دیکھیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، اللہ کے وہ ایمان والے نہیں، وہ تو کہتے ہیں ایمان لائے اللہ اور آخرت پر۔ اب یہودی یا جو منافق یہودی تھے یا اور تھے وہ سب کہتے تھے ہم ایمان لائے، حالانکہ دل میں کفر تھا، اور وہ یہودی بھی تھے بعض، اور آخرت کو ہی مانتے تھے اللہ کو مانتے تھے، تو کافر کیوں ہیں؟ وما ہم بمؤمنین، اس کا مطلب کیا ہے؟ پر ایمان باللہ کا مطلب سب سے اہم چیز ہے۔ ایمان باللہ کا مطلب ہے اللہ اور اس کے تمام رسولوں، تمام کتابوں، تمام اس کے احکام کو ماننا۔ لہذا ایمان باللہ اس سے پہلے مکمل ہی نہیں ہوتا کہ آپ تمام رسولوں، کتابوں، اللہ کی ریویلیشن جتنی ہے اور جتنی ہیونلی میسیجز ہیں سب کو مانا جائے۔ حمزہ ولی باسی صاحب، یہ آپ کی سب سے پہلی غلطی ہے۔ آپ نے روایت پرست اور روایتی علماء کہہ کے اس دین کو معذلہ بگاڑنے کی کوشش کی، اور آپ کے بڑے گرو نے تو بہت کچھ بگاڑا ہے۔ آپ کو اس دعوت اصلاح ہے، آئیے دین صحیح طور پہ سیکھیے۔ اللہ سے دعا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔